السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائیو، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ ہے جو انہوں نے کی اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو دعوت دی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ تو اس بارے میں جو قرآن مجید نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کس طرح تبلیغ کی، اس کے بارے میں بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ جھگڑے دنیا میں نپٹائے نہیں جا سکتے، آخرت میں ان کے فیصلے ہوں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا میں جو کام کرتے ہیں لوگ، اس کا جو صلہ ملے گا وہ آخرت میں ہی جا کے پتہ چلے گا۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا اے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، کہ جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تسلی کے ساتھ گفتگو کرو اور ان سے بحث کرو اور ان کو دلائل دو کہ میرا رب سچا ہے اور ایک ہے، اکیلا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا بنایا، ان کو سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ انہوں نے جو بیٹا تجویز کیا میرے لیے، یہ بہت ہی غلط بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اور باقی سب جو ہیں وہ اس کے نبی ہیں، اور وہ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جو نبی بھیجے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اچھا، آگے دعوت دین ایک مومن کی ذمہ داری ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دین کو پھیلانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے خالص، یکسو اور سنجیدہ تھے، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو دعوت دینے والا دعوت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے۔ اگر وہ کتمان حق کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اگر اس نے اپنے اندر کچھ چھپا لیا اور حق کو بیان نہ کیا تو پھر بھی اس کو قیامت والے دن وہ اس کا سوال ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن کیا جواب دے گا۔ دعوت دینے کا جذبہ انتہائی سنجیدگی اور انتہائی خیر خواہی کی وجہ سے انسان کے اندر ابھرتا ہے۔ یہ اندر سے اٹھنے والے جوار بھاٹے کی مانند ہے، لیکن یہ اٹھتا کب ہے؟ جب ایک انسان کو پیشی کا خوف ہوتا ہے، پوچھ گوچھ کا خوف ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک مالک ہے کہ جس نے مجھے پوچھنا ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ پھر لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے بھی خیر امت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خیر امت ہے میری امت، اور یہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گی، یعنی نیکی کی دعوت دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر پورا ہمیں کیا جائے، اس کو جس کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کا خوف نہیں، جس کو پکڑ کا احساس نہیں، جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ کی بات دوسروں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہی پہنچائے گا نا جو اللہ سے ڈرے گا۔ دعوت دینے کے کچھ بنیادی اصول بھی ہوتے ہیں، کیسے تم نے یہ دعوت دینی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ پھر فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور پھر مجادلہ حسنہ کے ساتھ دعوت دو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں اصولوں کو کیسے ہم پیش نظر رکھ کے دعوت دیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ اصول وہی سیکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہوگا، جس کو یہ ڈر ہوگا کہ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ ایسا طریقہ سیکھ لو جس کی وجہ سے بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے اور ان کو قیامت کا خوف دلاؤ اور جنت کا شوق دلاؤ۔ پہلا اصول حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچائے۔
اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے یہ بات پیش نظر ہے کہ اس کے مخاطب انسان مختلف طرح کے ہیں، ہر ایک کی ذہنیت مختلف ہے، استعداد مختلف ہے، موقع محل مختلف ہے، اور یہ بندہ کس طرح کا ہے، مائنڈ تو کرنے والا نہیں ہے، اسے پیار محبت سے کسی طریقہ سمجھایا جائے۔ میں کسی بچے کو دعوت دے رہا ہوں، یا کسی بڑے کو، کسی عورت کو دے رہا ہوں، یا کسی مرد کو، دیہاتی کو، یا شہری کو، کسی ذہین انسان کو، یا کسی تھوڑے یہ جو خبتی انسان ہوتے ہیں، یا سیدھے سادے سے بندے پینڈو، اس کو دے رہا ہوں۔ موقع کیسا ہونا چاہیے، کیا موقع محل میں وہ بات فٹ آ رہی ہے، بات مخاطب کے دل پر اثر کرے گی یا اسے اور دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوچنا ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کہ اندھا دھند بات نہ کی جائے، جو دل میں آیا کہہ دیا، سوچ سمجھ کر بات کی جائے، عقل مندی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، یہ امام بہقی کی کتاب میں یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے نا وہی حکمت ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت زندگی گزار رہا ہو، جس کے اوپر اللہ کا ڈر چھایا رہتا ہو، وہی یا کسی دوسرے کا خیر خواہ بن کر اس کو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو جیسے ایک ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کرتا ہے، ایسے ہی ایک دائی دعوت دینے والے کو مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ اسے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کو سمجھے بغیر ایسے ہی اندھا دھند بات جاری نہ رکھی جائے، کیونکہ جس بیماری کا پتہ چلے گا اسی کے مطابق اس کا علاج ہوگا۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، کسی جگہ پر اس نے اپنی مائنڈ سیٹنگ کر رکھی ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ پتہ چلے کہ ذہن کو کہاں سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا پتہ لگایا جائے کہ اس بندے کا ذہن کہاں ہے اور اس کا ذہن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو پھر انٹری کا موقع مل جاتا ہے، رابطہ کنٹیکٹ کرنا اور بات پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مائنڈ سیٹنگ کا ہی پتہ نہ چلے تو آپ اوپر سے جتنی چاہیں باتیں کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی فرد کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے ذہن کو پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر اس لحاظ سے اسے تبلیغ کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح مثلاً ایک خاتون ایک گاؤں میں جا کر بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں، لیکن سامنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، وہ چلتا کیسے ہے، اور ساری مثالیں کمپیوٹر کی دے رہی ہے۔ تو اس طرح وہ معاشرے میں چاہیے اور اس لحاظ سے بات کرنی چاہیے۔ لوگ سمجھے سیکھنے کے لیے پہلے کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، لوگ تو یہی سمجھیں گے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ مثال ان کے ماحول سے نہیں تھی، جس کی وجہ سے بات دل تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ یہ ایک غیر حکیمانہ فیصلہ تھا۔ اس طرح ایک صاحب نے کسی شہر میں جا کر ایسی مثالیں دیں جو وہاں کے لوگوں کے مزاج سے میل ہی نہیں کھاتی تھیں۔ انہوں نے تجزیہ ہی نہیں کیا کہ اس شہر کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، یہ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کے پیش نظر کون سی چیزیں ہیں جو بڑائی کا معیار بڑی ہوئی ہیں، کہاں پر ان کا دل و دماغ اٹکا ہوا ہے، اس کو جانے بوجھے سمجھے بغیر انہوں نے ایک اور پسماندہ شہر کے بارے میں مثالیں دینی شروع کر دی۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کب یہ گفتگو ختم ہوگی، تو آہستہ آہستہ سب لوگ اٹھنے لگ گئے، اور گفتگو کے اختتام پر سوائے چند لوگوں کی کوئی بھی موجود نہ تھا، اور وہ چند لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندر کی بیماری کو نہیں پکڑتے، نبض پر ہاتھ نہیں رکھتے تو بات دل تک نہیں جاتی۔ جب نبض پر ہاتھ رکھا جائے تو دوسرا ضرور کہتا ہے کہ واقعی یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ جو نبض پر ہاتھ رکھے وہی حکیم ہے، وہی حکمت کو جانتا ہے، اور وہی علاج کر سکتا ہے کہ دائی اندر کی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اسی طرح جسی غیر مسلموں کو اگر مسلمان کرنا ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔